کہ عنوان ہے نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ دیکھیے، نیکی کا اصل معنی یہ ہے اچھا کام، بہتر کام، پنیہ کام۔ تو نیک کام، اچھا کام، پنیہ کام کو کہتے ہیں نیکی۔ عام زبانوں میں نبی کی حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے، پاپ وہ ہے، گناہ وہ ہے جس سے تمہارا دل کھٹکے اور تمہارا دل یہ لگے کہ لوگ اس کو برا جان لیں گے۔ That is called نیکی، that is called گناہ۔ نیکی کا مطلب کیا ہوا؟ حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ جس انسان کے اندر اچھا اخلاق ہے، بہتر اخلاق ہے، وہ انسان نیک آدمی ہے۔ اور جس انسان کا اخلاق برا ہے، کریکٹر خراب ہے، وہ انسان گناہ کام کرتا ہے، وہ انسان گنہگار ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیے میرے بھائیوں، نیکی کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ پیسہ کما لینا، دولت کما لینا، جائیداد خرید لینا، دولتوں کو اکٹھا کر لینا، دولتوں کو جمع کر لینا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ دولت کما لینا، جائیداد کما لینا، پیسہ کما لینا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے پیسہ کتنا جمع کیا ہے، اکٹھا کتنا کیا، کتنا بچایا ہے۔ تو ویسے ہی نیکی کر لینا یہ بڑی بات نہیں، بلکہ نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ میرے بھائیوں، چند ایسے بھی اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو بالکلی طور پر گھن کی طرح کھائی جا رہی ہے۔ ہماری نیکی میں ایک ایسا اینٹی وائرس ہے جو وائرس ہماری نیکیوں کو ختم کر رہی ہے۔ وہ کیا اعمال ہے؟ وہ کیا اعمال ہے؟ وہ کون سے اعمال ہے جو ہمارے نیکیوں کو برباد کر رہی ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو ختم کر رہے ہیں، ہماری نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ پہلا عمل، اگر آپ نے 5 وقت نماز پڑھا ہے، آپ نے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے کی عمر تک 5 ٹائم نماز پڑھا ہے، اگر آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اگر آپ نے صدقہ و خیرات کیا ہے، اگر آپ نے زکوٰۃ دیا ہے، اگر آپ نے حج کیا ہے، اگر آپ نے مکمل طور پر پوری زندگی میں روزہ رکھا ہے، سب عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، زندگی کے بڑے سے بڑے اعمال اگر آپ نے کیے ہیں، نیکی اکٹھا کیے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کی آیات کا انکار موجود ہے، آخرت کا انکار موجود ہے، تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پہلا عمل، اللہ کی آیات کا انکار اور آخرت پر یقین نہ کرنا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی یقین نہ کرنا۔ جو آدمی بڑے سے بڑے نیکی کے کام کرے، بڑا سے بڑا کام کرے، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا انکار کرتا ہے، اگر وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا انکار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی امید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا آرزو نہیں ہے، تو اس کے بھی اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 سے 105 تک پڑھیے۔
کیا ہے؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. یقیناً جن لوگوں نے ہمارے آیات کا انکار کر دیا، اللہ تبارک اللہ فرما رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بیان کر دوں، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں کہ وہ عمل کے اعتبار سے نہایت ہی نقصان میں ہوگا، نہایت ہی خسارہ پانے والا ہوگا، نہایت ہی وہ ناکام ہوگا. وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیاوی زندگی کی کمائی ختم ہو جائے گی، جن کی دنیاوی زندگی کمائی ختم ہو جائے گی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ایسے ہی لوگ جن کی دنیاوی زندگی کی جو کمائی ہے جو ختم ہونے والی ہے، وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا انکار کر دیا، ولقاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا انکار کر دیا. فحبطت اعمالہم، اس کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع و برباد کر دے گا. پتہ چلا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور قیامت کے روز آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتا ہے، اس کے بھی اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے. نمبر 2، ارتداد، مرتد ہو جانا، مطلب دین سے پھر جانا. ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ 42,000 مذاہب ہیں، 42,000 دھرم ہیں. آج کل فیس بک کی دنیا میں بھی آتی ہے کہ ہاں 42,000 دھرم مان لیتے ہیں. 42,000 دھرموں میں، 42,000 مذاہب میں سب سے بہترین مذہب، سب سے بہترین ریلیجن، سب سے بہترین دین اسلام ہے. دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے اندر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین، پسندیدہ مذہب، پسندیدہ دھرم اسلام ہے. اچھا، جو آدمی اسلام مذہب کو اختیار نہ کرے، کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مذہب، وہ دھرم قبول نہیں کرے گا. دلیل اللہ تبارک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 کے اندر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً جن لوگوں نے اسلام مذہب کے علاوہ دوسرا مذہب اختیار کر لیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو آدمی اسلام مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، اور تو اللہ تبارک اللہ کیا کرے گا؟ فَلَن يُقْبَلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. پتہ چلا کہ ہمارے لیے اسلام مذہب ہی میں خیر ہے، بھلائی ہے. اگر اس کے اطریقت، اس کے علاوہ، اس کے اگینسٹ کسی اور مذہب کو ہم نے اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری امت محمدیہ کے اندر، اس امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن آج غلام احمد قادیانی کی پیروی کر رہے ہیں لوگ. غلام احمد قادیانی جانتے ہیں؟ غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں، میں احمد عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں. انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، مجھے بھی مان لو. اور بہت سارے مسلمانوں نے اس کے فالوور بن گئے اور اس کے فالو کرتے ہوئے جو ہے قادیانی بن گئے.
آج نیپال کی سرزمین پر سب سے زیادہ، آج سب سے تیزی سے اگر اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں آتے ہیں تو ان کی لسٹ میں جو ہے قادیانی بھی آتی ہے۔ اور تو اور کیا آپ کو معلوم ہے دربھنگا کا رہنے والا شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کالجز میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں جا کر کے لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نبی ہوں، میں شکیل بن حنیف، میں نبی ہوں۔ اب بہت سارے کالجز کے مسلم لڑکوں نے، مسلم عورتوں نے، مسلم لڑکیوں نے شکیل بن حنیف کو نبی مان لیا۔ اور آج کل کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 8 لاکھ، ایک نہیں دو نہیں، 8 لاکھ لڑکیوں نے اسلام مذہب کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لیا۔ وجہ کیا ہے؟ مسلم سماج میں جہیز، یہ لین دین کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے غریب گھرانے کی لڑکیاں مجبور ہیں وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ جس نے بھی، بہرحال یہ غلط کر رہی ہیں، جس نے بھی اسلام مذہب کو چھوڑ دیا، جس نے بھی اسلام دھرم کو چھوڑ دیا، اسلام مذہب کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری کی ساری نیکی اللہ تبارک و تعالی ضائع برباد کر دے گا۔ دلیل اللہ تبارک و تعالی فرمایا قرآن مجید کے اندر وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 کہ جو لوگ تم میں سے اپنے دین سے، تم میں سے کوئی آدمی اپنے دین سے پھر جائے اور وہ کافر کی حالت میں مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیاوی زندگی کے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالی ضائع برباد کر دے گا اور وہ آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اور کیا کرے گا؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ پتہ چلا کہ اگر آپ نے پہاڑ برابر کی نیکی بھی کی ہے، اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے اعمال ضائع برباد کر دے گا۔ نمبر 3 شرک کے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا اور ساتھ ساتھ غیروں کی بھی بندگی کرنا، شرک کرنا۔ جس نے بھی شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال ضائع و برباد کر دے گا۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، 18 نبیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال ضائع و برباد کر دیتا۔ اور خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 کے اندر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس سے پہلے نبیوں کو وحی کی گئی تھی کہ لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال ضائع برباد کر دے گا اور آپ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خود نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پورے کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔
آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، امت محمدیہ میں ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں جو سراسر سر عام دکھاوے کے طور پر پوری دنیا کے اندر دکھا کر کے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مسجد میں، 5 نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا علی مدد، یا علی مدد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کے مزاروں پر جاتے ہیں، غیروں کے قبروں پر جاتے ہیں، غیروں کے دروازے پر جاتے ہیں اور پیروں اور ولیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ میں دنیا کے بارے میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ایسے ہی مسلمان پائے جاتے ہیں جو پیروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، قبروں میں جو پڑے ہوئے مردے ہیں ان سے مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو، جس نے بھی عمل کیا، چاہے انہوں نے جو بھی نیکی کی ہے، روزہ رکھا ہے، نماز پڑھا، جو بھی کیا ہے، اگر جس نے بھی عمل کیا، وہ اس کے سارے نیکی اللہ تبارک و تعالی ضائع برباد کر دے گا۔ نمبر 4، ریاکاری، دکھاوا، دکھاوے کے طور پر نماز پڑھنا، دکھاوے کے طور پر صدقہ و خیرات کرنا، دکھاوے کے طور پر حج کرنا، دکھاوے کے طور پر عمرہ کرنا، دکھاوے کے طور پر غریبوں بیواؤں کی مدد کرنا۔ جس نے بھی دکھاوے کے طور پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ضائع برباد کر دے گا، اس کے اعمال سارے کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع برباد کر دے گا۔ مثال کے طور پر ہم اذان دے رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، دکھاوا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے متقی پرہیزگار کے، دکھاوا، ریاکاری۔ ہم جو ہے حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں اور سیلفی لے رہے ہیں اور دنیا والوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، دکھاوا۔ غریبوں مسکینوں کا ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، لنگی بانٹ رہے ہیں، ساڑی بانٹ رہے ہیں، کپڑا بانٹ رہے ہیں، کیمرہ کرا رہے ہیں، یہ دیکھیے فلاں جگہ میں نے یہ کیا، فلاں جگہ میں نے کیا، اور نیت یہ ہے لوگ تعریف کریں گے، دکھاوا۔ جس نے بھی کچھ بھی عمل کیا، نیک عمل کیا، اگر اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو وہ سارے کے سارے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ اصل سب صحیح ہے، حدیث نمبر 951 کی روایت ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے کہا الریا، ریاکاری۔ جو آدمی ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کے طور پر نیک عمل کرتا ہے، وہ بھی ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 5 میں ہے کہ ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرنا، نبی کی مخالفت کرنا، نبی کی مخالفت کرنا۔ جس نے بھی نبی کی مخالفت کی، جس نے بھی رسول کی مخالفت کی اور دنیاوی امام کے پیچھے، دنیاوی مولوی کے پیچھے چکر میں لگ کر کے، مولویوں کے چکر میں لگ کر کے، پیروں فقیروں کے چکر میں لگ کر کے ان کی بات ماننا، اور جب نبی کی حدیث آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، نبی کا پیغام آ جائے، تو نبی کی حدیث کو ٹھکرا دینا، نبی کی حدیث کو ٹھکرا دینا اور اماموں کے چکر میں پڑنا، مولویوں کے چکر میں پڑنا، ایسے لوگوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال ضائع و برباد کر دے گا۔ دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ محمد، سورہ نمبر 47، آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مطلب جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس کے بھی نیک اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 6، تنہائی کا گناہ۔ مطلب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب ہم ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، امامتی کر رہے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، جبہ لگائے ہوئے ہیں، کوٹ لگائے ہوئے ہیں، گمچھا لگائے ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، فلاں حلال فلاں حرام۔
اور میں کیا کر رہا ہوں؟ اندر اندر سے زناکاری بھی کر رہا ہوں، اندر اندر سے جو ہے میں موبائل سے چیٹنگ بھی کر رہا ہوں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں لڑکیوں سے باتیں بھی کر رہا ہوں، نہیں میں لوگوں کو سمجھا بھی رہا ہوں، اور اندر اندر سے سود کا کاروبار بھی کر رہا ہوں، میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ شراب بھی پی رہا ہوں، جوا بھی کھیل رہا ہوں، ہاں جو کام کر رہا ہوں، بڑا کام کر رہا ہوں۔ تو جو آدمی تنہائی میں گناہ کرے، دکھنے میں تو لگ رہا ہے وہ آدمی کہ مولوی صاحب ہے، دکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ وہ سردار جی ہے، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ وہ گاؤں کا قاضی ہے، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار آدمی ہے، لیکن وہ اندر اندر سے گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، زکات چھوڑتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، سود خوری کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بھی نیک اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث سے مختصر کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4245 کی روایت ہے کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی لائیں گے، میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہی نیکی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے ہوا منصورہ یعنی گرد و آلود ہوا، یعنی گرد آلود وہ جو بالو ہوتی ہیں، بالو مٹی بالو، تو گرد آلود بالو کو جس طریقے سے بکھیر دیا جاتا ہے تو پورا پھیل جاتا ہے، وہ اس سے اللہ تبارک و تعالی بکھیر دے گا، برباد کر دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ لوگ کون ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا کہ تم ہی میں سے ہوگا، تم ہی میں سے ہوں گے، وہ لوگ مسلمان ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے، لیکن کیا کریں گے؟ وَلَكِنْ إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، تو وہ بڑے بڑے گناہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، آج موبائل کا زمانہ ہے، موبائل میں دنیا کے دنیا کے اندر جتنی برائیاں، تمام کی تمام برائیاں موبائل میں ہیں، ہمارے ایک ٹچ کرنے کی وجہ سے، میں کھول کے بتاتا ہوں، میں کھول کے بولنے کا عادی ہوں، موبائل کے ایک ٹچ کرنے کی وجہ سے دنیا کی ساری برائیاں اس موبائل کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، پانچوں ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی تنہائی برائی سے پاک نہیں ہے، اگر آپ اندر سے زناکاری میں، بربادی میں، برائی میں ملوث ہیں، تو آپ کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع برباد کر دے گا، یہ حدیث بتاتی ہے۔ نمبر 7، نماز اثر کو چھوڑ دینا، نماز اثر کو چھوڑ دینا، اثر کی نماز چھوڑ دینے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال ضائع کر دے گا۔ اس امت کے اندر، اس قوم کے اندر، اس پوکھریا کے زمین پر چند لوگوں کے سوا سارے کے سارے لوگ بے نماز ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو آدمی، کیا ہے حدیث پھر بتا دیتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 553، حدیث نمبر 553 کی روایت ہے کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال ضائع برباد ہو گئے۔ غور کیجئے، آپ مستی نہیں کیجئے، باتوں کو مستی نہیں بنائیے، انجوائے نہیں کیجئے، کتنا نماز چھوڑے ہیں آپ نے۔ ایک اثر کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، جو آدمی اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے نیک اعمال ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم دن اور رات نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور اس لائن میں صرف بچے نہیں ہیں بلکہ نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جو مرنے کے قریب ہیں، جو کل جو ہے جس کا پیر قبر میں لٹک رہا ہے، ایسے بھی لوگ بے نمازی ہیں۔ اور تو اور گاؤں کے جو سردار ہیں وہ بھی بے نمازی۔ اس قوم کا کیا حال ہوگا میرے بھائیو، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو سردار بے نمازی ہے، جو سردار نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ پنچتی کریں گے، پنچتی ہوتے رہے گا آپ کا، جب تک آپ نہیں سدھریں گے، جب تک اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، کوئی قوم نہیں سدھر سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں سدھر سکتا ہے۔ تو جو آدمی عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے بھی اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 8، نفاق مطلب منافق ہو جانا۔ جو آدمی دکھاوے کے طور پر سب کچھ کرے، عمل کرے، نیک عمل کرے، اچھا کرے، سب کچھ کرے، لیکن اندر سے کافروں سے مل جائے۔ مثال کے طور پر لاک ڈاؤن کے موقع پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے،
किसी ने फोन कर दिया अंदर अंदर से, पता नहीं वो कौन आदमी होगा, मुझे मालूम नहीं, किसी ने फोन कर दिया कि यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, काफिरों से मिल गया। मुनाफिकत अगर गाय ज़बह हो रही है, बाजार तो डर कहीं गाय ज़बह हो रही है, कहीं भी ज़बह हो रही है, अंदर अंदर से काफिरों से मिल जाना, कह देना कि फला जगह ये हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है। मुसलमानों के अंदर जो कमजोरी है, मुसलमानों के अंदर जो राज वाली बातें हैं, राज वाली बातों को काफिरों को बता देना, गैरों को बता देना, ऐसे लोग पक्के मुनाफिक हैं, पक्के मुनाफिक हैं ऐसे लोग। तो मुनाफिक ऐसे मुनाफिक जो बज़ाहिर तौर पर जो उन्हें अमल करता है, अच्छा अमल करता है, लेकिन अगर वो काफिरों से मिला हुआ है, उसकी भी अमाल दाएं बर्बाद कर देगा अल्लाह ताला। दलील अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि वो यक़ूलुल्लज़ीना आमनू हाउलाइ यक़सिमूना बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत अअमालुहुम फअस्बहू खासिरीन। क़यामत के रोज ईमान वाले उन लोगों को देखेंगे जो लोग मुनाफिक हैं और कहेंगे ये लोग जो कहते थे हम पक्के मुसलमान हैं, पक्के नमाज़ी हैं, पक्के ये हैं, और बड़ी बड़ी कसमें खाया करते थे, अल्लाह ताला क्या कहेगा, इन्नहुम लमअकुम, और वो लोग कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। मुनाफिकीन कहते थे मुसलमानों से कि मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन क्या करेगा अल्लाह ताला, हबितत अअमालुहुम, अल्लाह ताला क्या करेगा, उसके सारे के सारे अमाल अल्लाह ताला ज़ाया बर्बाद कर देगा। नंबर 9, काहिन और नजूमी के पास जाना। काहिन मतलब हाथ में दिखा दिया, भाई साहब आप ऐसे हैं, अब ऐसे हैं, आपके साथ ये होने वाला, आपके साथ वो होने वाला है, फला फला होने वाला है, ऐसे हैं वैसे हैं, पता है कि नहीं, हमारे लिए आता है ना। तो जो आदमी नजूमी के पास आता है, काहिन के पास आता है और किस्मत की हाल दरियाफ्त करता है कि ये होने वाला, वो होने वाला है, हमारे घर में मोबाइल चोरी हो गई है, फलाने के पास चले गए, भाई साहब मोबाइल कहाँ चोरी हो गई बता दीजिए तो। हाँ, नजूमी के पास जाना, काहिन के पास जाना, किस्मत के हाल के बारे में पूछना। जो लोग ऐसा करते हैं उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। अगर वो आदमी 40 दिन तक नमाज पढ़ा है, सारे के सारे नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। नंबर 10, बात खत्म करते हैं। नंबर 10, वो उस हदीस की दलील क्या है, नजूमी के पास जाना, काहिन के पास जाना, उसकी दलील क्या है। दलील सहीहुल जामी सगीर हदीस नंबर 5939 की रिवायत है कि जो आदमी काहिन के पास जाता है, नजूमी के पास जाता है किस्मत का हाल दरियाफ्त करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो गोया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इनकार कर दिया। नंबर 10, आखिरी चीज, हक तलफी करना। हक तलफी मतलब किसी का हक मार लेना। हम मालदार आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, गरीबों के पैसे को लूट लेना, हड़प कर लेना, किसी आदमी की जमीन जायदाद है उसको हड़प कर लेना, ले लेना। कितना नमाज पढ़ता है, रोजा रखता, कुछ भी करता है, अगर वो हक मारता है, ऐसे लोगों की भी अल्लाह ताला जाया कर देगा। कितने समाज के कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को वरासत में हिस्सा नहीं देते हैं, बंटवारे में हिस्सा नहीं देते हैं। जिसके 4 बेटे हैं, जिसकी 2 बेटी है, 4 बेटों को हिस्सा दे दिया, लेकिन 2 बेटी को हिस्सा देने की तौफीक नहीं दी। अरे जहेज तो दिया मैंने, जहेज दिया, वो फलाने पलंग दिया, अलमारी दिया, वो कूलर दिया, ये कूलर दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने हक वरासत नहीं दी। जहेज देना गलत था, वरासत देना ये सही था, आपने वरासत से महरूम किया। जिसने भी अपने बच्चों को के साथ नाइंसाफी की, बड़े बेटे को जरा दौलत दे दिया, छोटे बेटे को कम कर दिया, जिसने भी हक तलफी की, किसी का हक मारा, किसी के साथ बेईमानी की, किसी को गाली दी, किसी की जमीन हड़पी, अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे अमाल अल्लाह ताला ज़ाया बर्बाद कर देगा। लंबी हदीस से मुख्तसर करके बात करते हैं। नबी हदीस क्या है कि इन्नल मुफलिसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है। मुफलिस कौन है? तो सहाबा करम ने कहा कि मुफलिस वो है, गरीब वो आदमी है जिसके पास दिनार दिरहम नहीं है। आपने कहा कि इन्नल मुफलिसा, मुफलिस वो नहीं है, बोले कौन है? इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। तो मुफलिस वो आदमी है जो क़यामत के रोज नमाज भी लेके आएगा, रोजा भी लेके आएगा, ज़कात भी लेके आएगा, वयाती कद शतम हादा, लेकिन उन्होंने किसी को गाली दी होगी, वह क़ज़फ़ हादा, किसी को बुरा भला कहा होगा, वह अकला माल हादा, किसी का माल हड़पा होगा, और क्या वह सफ़ा का दमा हादा, और किसी ने किसी को कत्ल कर दिया होगा। तो क्या कहेगा? वह ज़रब हादा फयूता हादा मिन हसनाती व हादा मिन हसनातिहिम। तो अल्लाह क्या करेगा?
جس نے حق مارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جتنی نیکی ہے وہ نیکی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس آدمی کو دے دے گا جس آدمی کا حق مارا ہے، اس آدمی کو دے دے گا۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے کیا ہوگا کہ جب اس آدمی کی، جس آدمی نے حق مارا ہے، اس کی جب نیکی ختم ہو جائے گی، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ انہوں نے میرا حق مارا تھا، اور اللہ کیا کرے گا؟ اس کی جو نیکی، اس کی جو مطلب برائی ہے، جتنی برائی ہے وہ برائی آپ کے اوپر ڈال دی جائے گی، وہ برائی آپ کے اوپر ڈال دی جائے گی، اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ دلیل یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث نمبر 2581 کی روایت ہے کہ جس نے بھی حق تلفی کی، کسی کا حق مارا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال ضائع برباد کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ اعمال جو میں بتا رہا ہوں سب کوئی گرفتار ہے، میں بھی گرفتار ہوں، آپ بھی گرفتار ہیں، سب کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ ان اعمال پر غور کیجئے، 10 اعمال میں نے بتایا مختصر وقت کے تناظر میں، ان باتوں پر غور کیجئے اور آج ہی سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ مولانا رومی نے کہا تھا کہ میں جب بہادر آدمی تھا تو میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا، لیکن جب میں عقل مند ہوا، اب میں عقل مند اس لیے ہوں چونکہ میں خود کی تبدیلی کر رہا ہوں، خود کو مطلب چینجنگ کر رہا ہوں۔ خود کو بدلنے والے ہی عقل مند ہیں، اور دوسروں کو بدل رہا ہے، دوسروں کو سمجھا رہا ہے، دوسروں کو جو ہے صحیح کر رہا ہے اور خود غلط ہے، ایسے لوگ بھی نہایت ہی ذلیل لوگ ہیں۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ خود کو جہنم سے بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں مذکورہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے سامعین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو قبول کرنے کی، سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور سوشل میڈیا کے اندر جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔